ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. حضرات سامعین کرام، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعے کے دن میں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں. جمعے کو بھی عید کے دن ہونے کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے کہ عید کا دن ہوتا ہے، وہی رونق چہل پہل، وہی اہتمام نظر آتا ہے، وہی اجتماع شان و شوکت اسلام کی نظر آتی ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نظر آتی ہے. اور آج ایک عید اور جمع ہو گئی ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوشیاں ہمارے لیے مبارک فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. یعنی سرداری اس دن اگر ہوگی تو وہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے قیامت کے دن کھلے گی. جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا اور سب اپنے اپنے قبروں سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کسی کی قبر نہیں کھلے گی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری امت اور تمام لوگ باہر آنا شروع ہو جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے. اور فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت اللہ کے دربار میں مقبول ہوگی. یہ وہ بنیادی فضیلتیں ہیں اور خصوصیات ہیں کہ جن کو ہمارے پیارے آقا وہ مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے فرامین پر عمل کریں، آپ کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی قدردانی کریں. اس حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جو اپنی قبر سے باہر تشریف لائے گا، تو اس سے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا موقع مل رہا ہے. یہ حدیث پاک ہمیں قبر کی منزل کی طرف موڑ رہی ہے. یہ حدیث پاک ہمیں آخرت کی طرف موڑ رہی ہے، ہمیں اپنی عقبہ کی طرف موڑ رہی ہے. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قبر کی فکر کریں اور اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور قبر کو سنوارنا اوپر سے نہیں ہوگا. قبر کو سنوارنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قبر کو پختہ بنوا دیں یا ہم یہ وصیت کر جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر پکی بنا دینا، یا ہماری قبر پر سنگ مرمر لگوا دینا، یا ہماری قبر پر ٹائلس لگوا دینا اور اسے مزین کر دینا، نقش
فکر کرتے ہیں قبر کی، لیکن جو اندر کا معاملہ ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ کتنے مسلمان چلے گئے، حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے مومن ایمان والے چلے گئے جن کی قبریں بھی پتہ نہیں ہے، مگر اگر ان کی اندر کی زندگی قبر کی درست ہو گئی ہے، اگر ان کی قبر بہتر ہو چکی ہے تو اوپر کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ عیش کے اندر ہے، آرام کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، راحت کے اندر ہے، کیونکہ ان کی قبر کی اصل جو زندگی ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ ہمیں فکر اس کے اندر کی کرنا ہے کہ کیا سوال ہوں گے قبر کے اندر۔ ابھی میں حدیث پاک دیکھ رہا تھا جو بڑی مشہور ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور منکر اور نکیر نام ہے ان کا، اور وہ 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ بنیاد ہے، اسی کا امتحان ہے، اسی کی تیاری ہے۔ یہاں پر ہم اپنی زندگی میں چاہے وہ 60 سال کی ہو کسی کی، چاہے وہ 50 سال کی ہو کسی کی، چاہے وہ اس سے زائد ہو یا کم ہو، تیاری اسی کی کرنا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ذہن سے گزری، نظر کے سامنے سے گزری، کہ مشکات کی ہے کہ ایک معاملہ ایسا بھی ہوگا قبر والے کا کہ جب اسے قبر میں اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش انداز سے فرمائے گا کہ اسے غروب آفتاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جب اسے فرشتے اٹھائیں گے قبر میں سوالات و جوابات کے لیے، تو اٹھے گا جیسے کوئی نیند سے اٹھتا ہے، اور اسے نظر آئے گا کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ تو شخص کیا کہے گا؟ فرشتوں سے کہے گا ہٹو، جواب بعد میں دوں گا، میری عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے، ارے مجھے اپنی عصر کی نماز پڑھنے دو پہلے۔ یہ اس نمازی کی آزمائش ہے، یہ ایک نماز پڑھنے والی کی آزمائش ہے۔ اللہ اس انداز سے اسے دکھائے گا، یہ اللہ کی قدرت سے ہی ظاہر ہوگا کہ قبر میں یہ منظر اس کے سامنے سے گزرے گا کہ غروب آفتاب ہوتا ہوا اسے نظر آ رہا ہے، تو اسے اپنی ایمان کی مضبوطی اتنی حاصل ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں قبر میں آ چکا ہوں، میری جو آنکھ کھلی ہے وہ قبر کے اندر کھلی ہے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں دو، یہ منکر اور نکیر ہیں، یہ مجھ سے سوال کریں گے اور مجھے ان کے جواب دینا ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، اپنی نماز کا پابند ہے کہ وہ یہ کہتا ہے بھائی ہٹ جاؤ، جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، میری نماز قضا ہونے والی ہے۔ یہ ہے قبر کی اندر کی فکر کہ ہمیں اپنی نماز کی پابندی کرنا ہے، ہمیں روزے کی پابندی رمضان کی کرنا ہے اگر اللہ نصیب فرمائے، اور فرض ہے رمضان کے روزے وہ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج فرض ہے تو حج ادا کرنا ہے۔ یہ فکر ہے قبر کی، یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری قبر مزین اوپر سے کتنی ہو جائے، اوپر سے کتنی پختہ ہو جائے، اوپر سے کتنی مضبوط ہو جائے۔ بھائی یہ تو ویسے بھی شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، جو چیز شریعت کے خلاف ہے اسے ایک مسلمان کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ قبر پر ٹیک لگاؤ، نہ قبر پر کھڑے ہو، نہ قبر کو اپنے پیروں سے روندو، اور فرمایا نہ اسے پختہ کرو۔ یہ صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جبھی تو کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 نکلیں گے، اس سے زائد نکلیں گے، 70 ہزار بھی نکلیں گے، جیسا جہاں کا معاملہ ہوگا تدفین کا اس حساب سے وہاں کی تعداد ہوگی نکلنے والوں کی، اور یہ جبھی ممکن
کہ جب یہ قبریں کچی ہو اسی روش پر ہو کہ جو طریقہ ہے شریعت کا، جو طریقہ ہے اسلام کا، کہ جو تعلیم ہے جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی روش پر آ جائیں اور اپنی قبر کی فکر کریں اور اسے اسی انداز سے بنائیں اور اسی انداز سے رکھیں کہ جو ہماری شریعت کا حکم ہے، جو شریعت مطہرہ ہم سے کہتی ہے۔ اگر اس انداز سے پختہ بننے لگیں تو ایک اور بھی پریشانی ہے کہ بعض والے جو ہوں گے، کیونکہ جانا سب کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، چاہے 1000 سال کی عمر ہو جانا پھر بھی ہے، 1000 سال کی عمر ہو پھر بھی جانا ہے۔ تو اگر اس کے عمر کے بعد بھی اس کا انتقال ہوا تو جانا تو ہے، تو پھر اس کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ اگر سب کی پختہ بننے لگے تو ایک وقت وہ آگا کہ قبرستان میں کسی کے دفن ہونے کے لیے پھر جگہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ اس کا دوسرا نقصان ہے۔ پہلا نقصان شریعت کا ہے۔ شریعت کا پہلا کیا نقصان ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا ہے، قبر کو پکا نہیں بنانا ہے، اسے کچا چھوڑنا ہے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور دوسرا نقصان ہماری دنیا کا ہے پریشانی کا کہ پھر بعد والے دفن ہونے والوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی اور وہ پھر کہاں دفن ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبرستان پھر ختم ہو جائے تو لوگ اپنے اور دوسرے گھروں کے اندر یا دوسرے مقامات پر دفن ہونا شروع ہو جائیں تو پھر رہنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، پھر زندگی کہاں گزاریں گے۔ اب تو ویسے ہی مکان چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور زندگیاں دشوار ہونے لگی ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں اسی روش پر، اسی طریقے پر شریعت کے قائم فرمائے کہ جو ہمارا طریقہ ہے، اور جو یہ نقصانات ہو چکے ہیں اس کا بھی اقتدار ہے کہ ہم کچا کرا سکتے ہیں۔ جو پختہ ہو چکی ہے ہم انہیں کچا کرا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ